آپ کے آزاد امیدواران ہیں اور آزاد امیدواران کے اوپر وہ پارٹی کا ڈسپلن لاگو نہیں ہوتا. سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ کون کس حد تک پارٹی کے ڈسپلن کو فالو کرے گا جب آزادی انہیں پوری ہوگی. اس طرح کہ وقت آ گیا ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ یہ سارا سسٹم کو ری ویمپ اور ری سٹارٹ کرنا پڑے گا. اب وہ ری سٹارٹ کیسے ہوگا؟ وہ ری سٹارٹ ایسے ہوگا کہ یہ پہلی بار ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف جس کے ساتھ عدالت نے جیسے ایک پولیٹیکل لیڈر کا جوڈیشل مرڈر ہوا تھا، اس دفعہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے جو ووٹرز ہیں ان کے حق کا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے. تقریباً میرے لحاظ سے 12.5 کروڑ لوگوں کو جن کا ووٹ کا حق ہے ان سے ان کے ووٹ کا حق لے لیا گیا کیونکہ وہ ایک سمبل کے اوپر مور لگاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں انتخابات سے پہلے نا یہ امیج بنا مظلومی بھی بکتی ہے پاکستان کے سیاست کے دس از ناٹ مظلومی. نواز میں شریف بتا دیتا ہوں یہ مظلومی کر چکی ہے. ہم مظلومی نہیں ہیں، ہم آگے بڑھ کے کھیلیں گے. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جتنے بھی لوگ ابھی آ رہے ہیں جن کو یہ آزاد کہہ رہے ہیں وہ آزاد ہیں، وہ ایک سوچ سے آزاد ہیں اور اس دفعہ وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ ضمیر کا سودا کر کے ادھر ادھر چلے گئے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو جا کے کسی کے ساتھ پیسوں کا یا کسی کے ساتھ لے دین کریں گے. سینیٹر صاحب کیا ان سے پہلے کوئی دستخط کرائے جائیں گے کہ ان کیس ادھر ادھر ہو ہی گئے تو لیگل بائنڈنگ تو نہیں؟ لیکن دیکھیں ایسا ہوتا ہے جس نے چوری کرنی ہے نا وہ چوری کرے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ضمیر کی بات پہ، جن کو پتا ہے کہ ان کو ووٹ جو ہے وہ عوام دے رہی ہے اور ووٹ جس شخص کے نام پہ دے رہی ہے، عمران خان کے نام پہ دے رہی ہے. ورنہ اس وقت 99.9% یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نام پہ شاید نہ جیت سکے. ان کو پوری طرح پتا ہے کہ ان کو ووٹ دینے والی جو عوام ہے وہ عمران خان کے نام پہ ووٹ دے رہی ہے. تو اگر انہوں نے ان میں سے ایک بندے نے بھی اپنی پوزیشن سے ہٹ گئے اور کسی اور کے ساتھ مل گئے، میں آپ کو آپ کے شو میں آج کہتا ہوں اس کی پالیٹکس ہمیشہ کے لیے ختم. 5 سال تو اس کے پاس ہوں گے نا. اس کے پاس 5 سال نہیں ہوں گے، وہ اپنے علاقے میں جا نہیں سکے گا، وہ اس عوام کے پاس نہیں جا سکے گا. آپ کو کیا مطلب ہے جو عوام آپ کو ووٹ دے رہی ہے اس بندے کے نام پہ آپ ان کا ووٹ بیچ دو. یہ اس دفعہ نہیں ہوگا اور جس نے کیا ان لوگوں کا بالکل پالیٹکس ختم. دوسری بات یہ جو لوگ کر چکے ہیں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ جیسے پنجاب کے بائی الیکشنز ہوئے تھے ان لوگوں کا ختم ہو گیا تھا ووٹ، ان لوگوں نے بالکل ان کی پالیٹکس ختم ہو گئی تھی. اس دفعہ جن لوگوں نے ڈیفیکٹ کیا تھا پچھلی اس میں ان کی آپ دیکھو گے ان کے کتنے ان کی پوری پالیٹکس ختم ہے. دس ٹائم ول ٹیل کیونکہ کرسی، اقتدار، طاقت بڑی مختلف چیز ہوتی ہے. ہر دفعہ نہیں، اور جب آتے ہیں لوگ تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن ویسے دانیال اس ٹائم پر پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کینڈیڈیٹس بے شمار ہیں، آپ لوگوں نے ہر جگہ سے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے اتحاد بنتے نہیں بن پائے. پی ایم ایل کیو، پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کے ساتھ جو معاملہ ہوا، یہ کیا چل رہا ہے؟ یعنی آپ نے تو اس سے پہلے ہی حکومت بنانے سے پہلے ہی شروع کر دی تھی جوڑ توڑ بات چیت. کیوں پی ایم ایل این نہیں اس طریقے سے اپنے اتحاد بنا پا رہی جبکہ وہ کانفیڈنٹ ہے کہ گورنمنٹ بننی ہے؟ تو یہ دس از دا ٹائم. دیکھیں ہم اتحاد یہ نہیں بنا رہے کہ ہم اپنی سیٹوں پہ کسی اور کو ٹکٹ لڑائیں، الیکشن لڑائیں، یہ اپنے ٹکٹ کسی اور بندوں کو دیں. ہم نے اتحاد یہ کیا کہ جہاں کچھ سیٹس ایسی تھی کہ جہاں ہمیں اپنے کینڈیڈیٹس نہیں دیے گئے یا ہم نے نہیں دینے تھے، ہم نے کینڈیڈیٹس نہیں دیے اور ان کو ہماری ایک سپورٹ مل جائے گی. اس کے علاوہ تو الیکشن لڑ کے آئیں گے، اتحاد تب ہوگا. اور اتحاد ہم سب اپنے منشور کے اوپر الیکشن لڑیں گے، ہم سب اپنی جماعتیں اپنے نظریے کے اوپر الیکشن لڑیں گی اور اپنے ہی ووٹرز کے ساتھ الیکشن لڑیں گی. ہماری جماعت کے جو لوگ ہیں جو مشکل ٹائم پہ کھڑے رہے، جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، جو چٹان کی طرح کھڑے رہے، جب ان سے ہماری بیٹھ کے ہماری کوئی کمپرومائز نہیں ہوا اپنے لوگوں سے تو وہاں پھر ہم نے اتحاد نہیں کیے. اور جہاں ہمارا ہو گیا وہاں ہم نے اتحاد بھی کیا اور چیزوں کو آگے بھی چلایا. لیکن الیکشن ہم اپنا لڑیں گے انشاءاللہ، ہم اپنے منشور کے اوپر لڑیں گے، اپنی تعمیر اور ترقی کے سفر کے اوپر لڑیں گے. اور ہمارے پاس منشور نہیں نظر آ رہا. اتنی محنت ہو رہی ہے کہ پکا پتہ ہے حکومت میں آنا ہے. کیا اتنی محنت ہو رہی ہے کہ پکا پتہ ہے کہ حکومت میں آنا ہے، یا پھر محنت کوئی نہیں ہو رہی کہ پتہ ہے کہ حکومت میں نہیں آنا؟ نہیں، ہمارا منشور ہے غریب کی، میں بتاتا ہوں، ہمارا منشور ہے مہنگائی ختم کرنا.
ہمارا منشور ہے بے روزگار کی بے روزگاری ختم کرنا، ہمارا منشور ہے ان جھوٹے منافقین کو سیاست سے باہر پھینکنا جو عوام کے ساتھ وعدے کرتے رہے کہ یونیورسٹیاں ہاؤسنگ بنائیں گے، پرائم منسٹر ہاؤس کو گرائیں گے، 1 ارب نوکریاں دیں گے، 10 کروڑ گھر دیں گے، ان کو باہر پھینکنا، لوگوں کو ریلیف دینا، یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہمارا منشور ہے۔ کوئی ہم نے کاغذی، جس طرح عمران خان نے 3000 صفوں کا منشور دیا تھا، ہم نے کوئی اللہ کا شکر 3000 صفوں کا let me be clear about this. مجھے یہ بتا دیجیے گا، پلیز کلیریفائی کر دیجیے گا، کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا سفر جو اب 2017 میں ہم چھوڑ کے گئے، مجھے یہ کلیریفائی کر دیں، مجھے یہ بتایا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون بڑی محنت کر رہی ہے اور بہت زیادہ تگودو کر رہی ہے، اور باقاعدہ نواز شریف صاحب اس معاملے میں انوالو ہیں، 27 کو جا کر منشور جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کاغذ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کاروائیاں صرف نہیں، ہمارا منشور ہے کیا جو آ رہا ہے، وہ ایک لارجر کینوس کی تصویر ہے کہ کوئی جماعت بھی اس ملک میں الیکشن لڑ کے آگے آئے ان کو فالو کرے۔ نمبر 1 کہ اگر جو تسلسل ہے وہ کوئی جماعت بھی ہو اس تسلسل کو فالو کرے اور انہی چیزوں کو آگے لے کے چلے، یہ ملک آگے تب بڑھے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 دن بعد کوئی ایک اور بندہ آ جائے اور پھر وہ اپنا منشور دے دے، پھر 20 دن بعد آ جائے تو وہ ایک منشور ہو جائے۔ یہ جو ہمارا منشور ہے یہ پاکستان کی پروگریسو پاکستان کو آگے چلانے کا منشور ہے، اور انشاءاللہ یہ جب ہم ڈسپلے کریں گے تو یہ پاکستان کا روڈ میپ ٹو دی سکسیس ہے، پاکستان کو واپس انڈین ٹائیگر بنانے کا خواب پورا کرنے کا خواب ہے، یہ پاکستان کو واپس بلومسبرگ اور اکانومسٹ جو کہتے ہیں فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی بنانے کا منشور ہے، اور انشاءاللہ وہ منشور رکھیں گے۔ اچھا، میرے پاس 2.5 منٹ رہ گئے، منشور فالو کرنا، میرے پاس 2.5 منٹ رہ گئے، میں سارے پارٹیسپینٹ سے ایک سینٹنس میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان انتخابات سے پری انتخابات، انتخابات کے دوران اور پوسٹ انتخابات کیا امید ہے؟ مندوخیل صاحب۔ دیکھیں، پہلے تو دانیال صاحب جو بتا رہے ہیں جس پارٹی کو کوئی منشور نہیں ہو تو اس نے کیا سیاست کرنی ہے۔ جب انتخابی مہم شروع ہوتا ہے اس سے پہلے منشور، جیسا پیپلز پارٹی نے 10 نکاتی منشور کیے، یہ جو باتیں بتا رہے ہیں یہ تو ہر سیاسی آدمی جو ہے نا وہ اس طرح ڈائلاگ بازی کرتا ہے۔ ریٹن والا آپ کا بھی نہیں آیا مندوخیل صاحب؟ جو عوام سے جی ریٹن آپ کا بھی نہیں ہے؟ آ گیا ہے آپ کا ریٹن؟ دوپہر تک تو مجھے کہیں سے بتایا گیا کہ ریٹن نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو الیکشن کمیشن سے ہمارے خدشات تھے، جس طرح ہمارے ترقیاتی کاموں میں پابندی لگائی ہے پنجاب میں وہ نہیں لگائی گئی، جس طرح ٹرانسپورٹ ووٹنگ میں پابندی کے باوجود سندھ کے سارے لوگ ہٹائے گئے، پنجاب بھی نہیں کیے، جس طرح وفاقی کابینہ میں سارے نون لیگ کے لوگ بیٹھے ہوئے، اس کے باوجود ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، کھڑے ہوئے، اور انشاءاللہ یہ جو 2/3 کیا اس پہ جو نا وہ 100 سیٹوں سے زیادہ جو نا یہ لے کے دکھایا نہیں، یہ جو بڑی بڑی باتیں کریں 100 تو دور کی بات ہے، 50 لے جائے تو بڑی بات ہے۔ سینیٹر ہمایوں، پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی جو منشور جولائی میں عمران خان نے کیا تھا، جس میں صحت کارڈ، یہ یاد رکھے بیسک میں بتاتے تو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس اور پاورٹی ایلیویشن، کس وجہ سے صحت کارڈ، احساس پروگرام، انٹرسٹ فری لونز ٹو دی یوتھ، اوورسیز پاکستانیز جو کہ اس ملک کا اثاثہ ہیں ان کے لیے، اور ان سے کہیں کہ پھر یہاں پہ آ کے انویسٹ کریں۔ ہم ایون حسن صاحب اور حسین صاحب کو بھی کہیں گے کہ وہ اوورسیز پاکستانیز ہیں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، میں پوائنٹس بتا رہا ہوں۔ ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ، ٹورزم، منرلز، ایس ایم ای پروڈکشن، ایگریکلچر، گورنمنٹ، ایک منٹ ہے، براڈنگ آف دا ٹیکس نیٹ، رول آف لا، اسٹاپنگ آف منی لانڈرنگ، پی ایم ایل این گئی کام سے، بٹ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب باس کرے 3000 صفحے نہیں پڑھنے، ابھی سے ڈر گئے ہو، پاکستان ابھی سے ڈر گئے ہو کو ریلیف دینے کا منشور ہوگا، پاکستان کی غریب عوام کو ریلیف دینے کا منشور ہوگا۔